السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں ابھی موجود ہوں پیر شلوار شاہ کے پاس، تو آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں ساری شلواریں ٹنگی ہوئی ہیں کے اوپر ایک قبر بنی ہوئی ہے جس میں کسی نے آگ بھی لگائی ہے، اور یہاں آپ کیمرہ میں دکھا سکتے ہیں، دیکھیں یہ ساری شلواریں اوپر بھی ٹنگی ہوئی ہیں شلواریں۔ لوگ کہا جاتا ہے کہ جو جس کی بھی مراد اگر پوری کرانی ہو تو وہ یہاں پہ اپنی شلوار اتار کے لگا دے، اور دوسری شلوار لانا بھی منع ہے سختی سے، تو آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ تو دیکھیں آپ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور کون سی ترقی میں جا رہی ہے، اور ہم مسلمان دیکھیں کہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ان چیزوں میں۔ دیکھیں ساری شلواریں لگی ہوئی ہیں، ہاں پتہ نہیں کیا سسٹم ہے، اللہ معاف فرمائے، سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم اس وقت موجود ہیں سلوار شاہ بابا کی مزار پہ، جہاں کوئی بھی پریشانی ہو ادھر آپ آ سکتے ہو، سلوار اتار کے آپ اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہو، یہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ میرے بھائیو، ہم موجود ہیں سلوار شاہ بابا کی مزار پہ، جہاں سلوار اتار کے دعا مانگی جاتی ہے، اور دوسری شلوار لانا بھی یہاں پر منع ہے، کہا جاتا ہے ایسا۔ یہ آپ اندر دیکھ سکتے ہو دربار، یہاں آگے لگی پڑی سلواریں جلائی جا چکی ہے۔ اچھا، ایک اور کرنٹ ایشو جو آج کل سامنے آیا ہے تو بڑا مذہب کا خیز ہے، لیکن اب چونکہ ایک ویڈیو وائرل ہو چکی ہوئی ہے، لہذا ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں ایک فل ٹاس ملی ہے تو ایک چھکا مارا جائے باؤنڈری سے باہر۔ وہ پیر شلوار شاہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، یعنی ابھی تک تو ہم نے سنا تھا گھوڑے شاہ، ٹھیک ہے جی، کتے شاہ بھی ہے ایک، سید بگیاڑ شاہ، یہ اسلام آباد ہائی وے کے اوپر مزار ہے، وہ ارسیشن کتے کو بگیاڑ کہتے ہیں نا، سید بگیاڑ شاہ۔ کاواں والی سرکار بھی تسی سنیا سی، بلیاں والی سرکار بھی، ٹھیک ہے جی، اور اب یہ شلوار شاہ، پیر شلوار شاہ سرکار۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے جی پاکستان کے اندر، تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کریں، جب جہالت ہوگی تو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ تو وہ ویڈیو آپ دیکھیں، اس ویڈیو کے اندر باقاعدہ یعنی ایک مزار کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں مختلف کلرز کی شلواریں لٹکی ہوئی ہیں درخت کے اوپر، یعنی ٹاکیاں تو ہم نے دیکھی ہیں مختلف مزارات کے اوپر، وہ تو چلے کوئی بندہ لے کے جاتا ہے، شلواریں۔ اور وہ جو بندہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کی کوئی منت یا مراد پوری نہ ہوتی ہو تو وہ شخص جو شلوار پہن کے آیا ہوا ہے نا وہ اتار کے وہاں لٹکائے گا، اور ساتھ کوئی ریزرو شلوار بھی نہیں لے کے آنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں ابھی موجود ہوں پیر شلوار شاہ کے پاس، تو آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں ساری شلواریں ٹنگی ہوئی ہیں کے اوپر ایک قبر بنی ہوئی ہے جس میں کسی نے آگ بھی لگائی ہے، اور یہاں آپ کیمرہ میں دکھا سکتے ہیں، دیکھیں یہ ساری شلواریں اوپر بھی ٹنگی ہوئی ہیں شلواریں۔ لوگ کہا جاتا ہے کہ جو جس کی بھی مراد اگر پوری کرانی ہو تو وہ یہاں پہ اپنی شلوار اتار کے لگا دے، اور دوسری شلوار لانا بھی منع ہے سختی سے، تو آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ تو دیکھیں آپ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور کون سی ترقی میں جا رہی ہے، اور ہم مسلمان دیکھیں کہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ان چیزوں میں۔ دیکھیں ساری شلواریں لگی ہوئی ہیں، ہاں پتہ نہیں کیا سسٹم ہے، اللہ معاف فرمائے، سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم اس وقت موجود ہیں سلوار شاہ بابا کی مزار پہ، جہاں کوئی بھی پریشانی ہو ادھر آپ آ سکتے ہو، سلوار اتار کے آپ اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہو، یہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ میرے بھائیو، ہم موجود ہیں سلوار شاہ بابا کی مزار پہ، جہاں سلوار اتار کے دعا مانگی جاتی ہے، اور دوسری شلوار لانا بھی یہاں پر منع ہے، کہا جاتا ہے ایسا۔ یہ آپ اندر دیکھ سکتے ہو دربار، یہاں آگے لگی پڑی سلواریں جلائی جا چکی ہے۔ اندازہ کریں ان لوگوں کا، یعنی ذہن کی پستی کا لیول، حالت دیکھیں ان کی۔ اچھا، اب یہ جب ہم باتیں کریں گے نا تو وہ کہیں گے نہیں 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 یہ تو جعلی پیر ہے، اصلی کیڑے نے
असली भी चंदे खा रहे हैं, इस्तेसाल कर रहे हैं गरीबों का, कोई मेहनत मजदूरी नहीं करते, लोगों के चंदों के ऊपर पलते हैं, कौन से असली हैं? अल्लाह से डर जाए। ये एक पूरा कारोबार है जो चल रहा है। और फिर उसी मजार के ऊपर कुछ शलवारों को आग भी लगाई हुई थी उन्होंने। जाहिर है कि वो इतनी ज्यादा तो संभाल नहीं सकते, तो फिर वो जला देते होंगे। तो अब वो मैं जब वीडियो मुझे इरशाद भाई ने दिखाई तो मैं देख के मैंने कहा यार ये देखें, ये उस उम्मत की हालत है कि जिसका इमामुल मुवाहिदीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी तौहीद के बारे में इतनी सेंसिटिविटी है कि किसी और शख्सियत की ऐसी सेंसिटिविटी नहीं है। और मुझे वो हदीस याद आ गई जो जामिया तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, मिशकात में भी मौजूद है, सूरतुल आराफ की आयत नंबर 138 के कॉन्टेक्स्ट में, कि नबी इस्लाम ग़ज़वा हुनैन के मौका पर एक जगह से गुजरे जहां पर एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसे ज़ाते अनवात कहा जाता था। उसके ऊपर मुशरिकीन अरब अपना असला लटकाते थे थोड़ी देर के लिए, और उनका यह अकीदा था कि जंग में अगर फतह पानी है तो यहां पे अपनी तलवार लटकाओ, जिस तरह यहां पे वो शलवार लटका रहे हैं। हुण देख लो इन्हां दी निस्बत किहदे नाल है। तो सहाबा इकराम में से कुछ ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी हमारे लिए कोई दरख्त मुकर्रर कर दें बरकत के लिए। अल्लाह अकबर, अंदाजा करें। हालांकि वो ये नहीं कह रहे थे हमने दरख्त की पूजा करनी है, ये तो कहते नहीं मज़ार के आगे कोई झुक भी गया तो क्या हुआ, ना तो उसकी उंगलियां मुड़ के किबला रुख हुई हैं, ना नाक की हड्डी लगी है, सजदा कहां से हो गया। तो यहां तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ इतना कहा कि एक दरख्त मुकर्रर कर दें। मुतबरक चीज तो हम भी मान रहे हैं ना, हजर अस्वद को चूमते भी हैं। सहाबा किराम का तो शिर्क का कहीं शायबा भी नहीं था। बस इतनी बात की तो नबी इस्लाम ने कहा सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है। माजूफ था अम्मा युशरिकून, हर उस शिरकी अकीदे से जो लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। तुमने तो आज वही बात कर दी जो मूसा के मानने वालों ने कर दी थी। वहां पर भी देखें वक्त का पैगंबर मौजूद है और मूसा अलैहिस्सलाम के साथी अभी ताजा मौजज़ा देख के आए हैं। सूरतुल अराफ आयत नंबर 138 की तिलावत की नबी इस्लाम ने कि जब वो समुंदर से पार लगे तो उन्होंने एक कौम को देखा जो बुतों पर इत्काफ किए हुए, ध्यान किए हुए बैठे थे। ये कुरान की आयत है, सूरह अल आराफ आयत नंबर 138। तो उन्होंने कहा कि ऐ मूसा, आप भी अल्लाह का कोई बुत हमारे लिए मुकर्रर कर दें कि हम उस पर ध्यान करें। जिस तरह यहां पे आप हिंदू देख रहे हैं ना, वो कहते हैं हम भी उसी खुदा को मानते हैं, ये भगवान का जो बुत है ना ये ध्यान करने के लिए है। हालांकि उनकी किताबों में भी स्टैचू बनाना हराम है, जिस तरह हमारी किताबों में भी ये शलवारें लटकाना हराम है, लेकिन ये लोग कर रहे हैं। तो नबी इस्लाम ने फरमाया आज तुमने वही बात कर दी जो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने की थी। और मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त क्या कहा था, अल्लाह इस जाहिल कौम से मैं तेरी पनाह में आता हूं। यानी वक्त का पैगंबर मौजूद है और उनके साथी, मैं सहाबा किराम नहीं कहता, फिर कहेंगे तो इनकार छड़ीस, तो वो ये कर रहे हैं। और ये फिर उन्होंने कर भी दिया। बाद में 70,000 यहूदी फिर कत्ल हुए इसी वजह से। 70,000 सहाबा हजरत मूसा के कत्ल इस वजह से हुए कि जब वो कोह तूर पे गए तो उन्होंने पीछे बछड़े का एक बुत बना लिया, माबूद बना लिया, सोना पिघला के सामरी ने उन्हें गुमराह किया। बल हो तो गए। और उनकी मुआफी फिर सूरह बकरा में आया कि मुआफी यह है कि अपनों को कत्ल करोगे, हर कबीले वाला अपने उन लोगों को कत्ल करेगा। कत्ल मुर्तद की सजा आई। फिर नबी इस्लाम ने उसी हदीस में अल्फाज हैं तिरमिज़ी के, आपने फरमाया कि तुम भी अगले लोगों के पीछे चल पड़ोगे। यानी जिस तरह अगले लोगों ने गलत काम किए तुम भी वही काम करोगे। और ये जो अगला हिस्सा है ना, ये बुखारी और मुस्लिम में भी है कि अल्लाह की कसम, यहां पे अल्फाज मौजूद है तिरमिज़ी में, अल्लाह की कसम तुम भी अगले लोगों के तरीके पे चल पड़ोगे। और बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह की कसम तुम भी अगले लोगों की पैरवी शुरू कर दोगे, कदम ब कदम, बालिश्त बर बालिश्त, हत्ता कि उनमें से कोई गोह के सुराख में दाखिल हुआ
تم بھی پیروی کرتے ہوئے یہی کام کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں مراد تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی نبی علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا کہ جو اگلی امتوں میں شرکیہ عقائد اور نظریات تھے اس درجے میں تو نہیں لیکن اس کے قریب قریب اس امت میں بھی آ جائیں گے, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے. یہاں پہ دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے بھی اپنے مولویوں کو اپنا رب مانا ہوا تھا. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور جوگیوں کو, راہبوں کو, صوفیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. اور اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید کے خلاف کوٹ کی ہے کہ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے, جو مشہور فیاض حاتم تائی کے بیٹے تھے. پہلے نصرانی تھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے, مجھے اس کا فہم سمجھ نہیں آیا کیونکہ میں خود نصرانی تھا, ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور بزرگوں کی پرستش نہیں کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور جوگیوں, صوفیوں, راہبوں کے کہنے کے اوپر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام اور حرام کردہ کو حلال نہیں ٹھہرا لیتے تھے ان کے فتووں کے اوپر؟ تو انہوں نے کہا ایسا ہی تھا یا رسول اللہ. تو فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. اب اس سے کیا مسئلہ کلیئر ہوا کہ قرآن و سنت کے دلائل کے مقابلے پر آپ نے بزرگوں کی بات نہیں ماننی, ورنہ آپ انہیں خدا مانے ہوئے ہیں کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین تو خدا ہے یا اس کے بہاف پہ اس کا پروفٹ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دوسرا یہ بھی پتا چلا یہ جو آپ کو کہانیاں کراتے ہیں نا, علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ علماء جو فرما رہے ہیں نا وہ قرآن و سنت سے پوچھ پوچھ کے چلنا ہے. کیا مولوی صحیح ہے کہنا کہ نہیں؟ آگے سے تو ادیب نے حاتم کو چاہیے تھا نا کہ یا رسول اللہ میں کوئی عالم دین تو نہیں تھا اس وقت, میں کیسے دیکھتا, یہ تو علماء کا کام ہے. اس کا مطلب مولوی جو بتائیں ریفرنس چیک کرنا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں ہاں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ ادیب نے حاتم تجھے کر لینا چاہیے تھا غور کہ کتابوں میں کیا نازل ہوا ہے اور بابے تیرے کچھ اور کہہ رہے ہیں. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ اگر قرآن کو نہیں مانتے لاؤ جو تمہارے پاس کوئی کتابیں موجود ہیں نا ان میں سے مجھے بتا دو کوئی اس قسم کے شرکی عقائد اس میں لکھے ہوں یا انبیاء کے آثار, کوئی احادیث چلتی ہوں, سنت کا علم ہو, اگر تم سچے ہو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا, کتاب کا ذکر بھی آ گیا, او اثارۃ من علم, اور علم کے آثار, کتاب بھی اور علم بھی. اسی کو میں نے علمی کتابی کر دیا کہ نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی. کہنے کتنے لکھا ہے جی سورہ احقاف میں لکھا ہوا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. جی جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, آؤ نا داڑھ تلے. ہاں ویسے تو آپ کہتے ہیں جی دیکھیں جی ڈاکٹر اقبال نے تو حدیث کا ترجمہ کر دیا شعر کے اندر. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ ترجمہ ہے مسلم شریف کی اس حدیث کا جو مشکات میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کی وجہ سے زوال پذیر کرے گا. مستقبل کی خبر تھی لیکن ڈاکٹر اقبال کے زمانے میں یہ سب کچھ ہو چکا تھا, انہوں نے اسے ماضی بنا دیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو سرکار ڈاکٹر اقبال جو حدیث ترجمہ کرتا ہے تو انجینئر صاحب نہیں کر سکتے؟ میرے دیکھ لیں یہ سارے جتنے اشعار اور سلوگن ہیں یہ احادیث کے ترجمے ہیں. یہ ادی ابن حاتم کی جو حدیث اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, یہ اس کا ترجمہ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے جو کتابوں کے اندر آئی ہیں. اور نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. کہتے ہیں علمی کتابی
بھائی وہ اس کی صفت ہے ہم مسلم ہیں. علمی کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم, اور المستدرک للحاکم میں حدیث ہے. اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور تمہارے نبی کی سنت. تو کتابوں کے حوالے حضور کر کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور غدیر خم پہ صحیح مسلم میں 4 احادیث ہیں. قرآن کو پکڑ لینا, اس میں ہدایت ہے, نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے, ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ جملہ 3 دفعہ آپ نے ریپیٹ کیا. اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے توحید بھی قرآن کی بیان ہو رہی ہے اور اہل البیت کا بھی دفاع ہو رہا ہے. باقی سب نے ٹکڑوں میں دین لیا ہوا ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر فرقہ خوش ہے جو اس نے ٹکڑے کا دین لیا ہوا ہے. یہاں پہ ٹوٹیلٹی میں دین بیان ہو رہا ہے. اہل حدیث نے توحید بیان کی قرآن والی, اہل بیت پہ آگے ان کی موت ہو گئی. اہل تشیع نے اہل بیت کا دفاع کیا, اگرچہ اس میں غلو بھی کیا, لیکن دفاع تو کیا, لیکن توحید کے معاملے میں آگے موت ہو گئی. اہل البیت کے ساتھ وہ عقیدے منسوب کر دیے جو اللہ کا حق تھا. یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کبھی ریڈ لائن کراس نہیں ہوتی. ہاں, توحید گج وج کے بیان ہوگی اور اہل البیت کا بھی دفاع ہوگا, لیکن کوئی ریڈ لائن کراس نہیں ہوگی اللہ کے فضل سے, الحمدللہ. تو وہ مجھے وہ شلوار شاہ سے یاد آیا کہ وہ شلواریں لٹکا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام نے تو کوئی درخت مقرر نہیں کیا. آپ نے فرمایا کہ تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کر دی تھی. تو نبی علیہ السلام کی آپ احتیاط کا لیول دیکھیں. آپ علیہ السلام نے اس درخت مقرر کرنے کو یعنی شرک کے ساتھ تشبیہ دے دیا. اس کو تو چھوڑ دیں, رسول اللہ نے اپنی قبر کے بارے میں فرمایا ہے, مسند احمد میں حدیث ہے, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کر دیں. رسول اللہ نے اپنی قبر کو بت کہہ دیا. ہمارے لیے تو اس پلانٹ ارتھ پہ رسول اللہ کی قبر مبارک سے زیادہ کوئی عزت اور احترام والی جگہ نہیں ہے, کوئی دنیا کی قبر اس کا مقابلہ نہیں کرتی. لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر اس کے ساتھ بھی کوئی عقیدہ منسوب کرو گے تو وہ شرکی عقیدہ ہے. اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہماری ماں کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے بیماری کے, وفات سے کچھ عرصہ پہلے. آپ کو جب تکلیف ہوتی تو آپ اپنے چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹاتے اور بار بار ایک جملہ بولتے, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اما عائشہ کے آگے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم رسول اللہ کی قبر کو زیارت کے لیے اوپن کر دیتے, یعنی میں اپنے حجرے کی دیوار گرا دیتی, جب جس کا دل کرے وہ قبر رسول پہ حاضر ہوتا. لیکن ہمیں ڈر تھا کہ رسول اللہ ہمیں ڈرا رہے تھے. ادھر تو اما عائشہ کو کسی نے کہا کہ شرک تو ختم ہو چکا ہے. اس کے اوپر میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے جنہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کی ہے. مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خوف نہیں, وہ پوری ایک ڈاکٹرین ہے جو میں نے بیان کی ہے, وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. انہیں پتا تھا کہ بخاری میں حدیث موجود ہے. سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ یہ بات کہتے ہوئے سنی تھی, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ و رسول, الحمدللہ ہم یہی کہتے ہیں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ آپ کی میت کے اوپر محفل میلاد نہیں ہو رہی, آپ کی میت کے اوپر نعتیں نہیں پڑھی جا رہی, بلکہ بخاری میں 4 جگہ وہ حدیث آئی ہے سیدنا ابوبکر آپ کی میت کے اوپر خطبہ یہ دے رہے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے, رسول اللہ کے چہرہ مبارک سے کفن کو ہٹایا, آپ علیہ السلام کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا, ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آ گئی. اور پھر باہر نکل کے ممبر پہ چڑھ گئے. حالانکہ حضرت عمر لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہے گا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا, تو حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا اور کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. اور آپ نے پہلا جملہ اتنا گستاخانہ بولا حمد و صلات کے بعد
آج کی ڈاکٹرن میں 295C لگتی ہے اس کے اوپر. ہمارے نزدیک تو بالکل صحیح بولا. الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. کان کھول کر سن لو, جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے. اندازہ کریں, میرے خلاف کلپ بنائے ہوئے, یہ کہتا ہے مر چکے. اوے ابو بکر صدیق نے کہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ڈنگرو, کس کو گستاخ کہہ رہے ہو؟ انجینئر کو نہیں, انجینئر کے امام کو گستاخ کہہ رہے ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ان کا خطبہ ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے ہی جملہ بھی فرضی تھا. صحابہ میں کون حضور کی عبادت کرتا تھا؟ یہ ہوتے تنو اور کوئی نہیں گل نبی, تو یہی گل کہنی ہے تھے. تو پڑھ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو پڑھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہیں, صحابہ کو پتا تھا اس موقع پہ یہی بات, کیونکہ اس انسانیت نے سب سے بڑا شرک ایک نبی کے نام پہ ہی دیکھا ہے, عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر. ہاں, تم میں جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ سنایا جاتا. اور پھر حضرت ابوبکر نے اپنے اس جملے کی تائید میں قرآن کی آیت پیش کی. پہلے جو کچھ بولا وہ نہ آیت تھی نہ حدیث تھی, ان کا ذاتی فتویٰ تھا, لیکن انہوں نے ڈیڈکٹ کیا قرآن کی آیت سے. ہو سکتا ہے اتنے کوئی کھلوئی نہ جائے جی قرآن حدیث تو ثابت کرو, تو حضرت ابوبکر نے خود ہی ثابت کر دیا. آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے, اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں اور پاکستان میں وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں, پاکستان میں تو یہ ترجمہ کرنا پڑتا ہے, تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یعنی تم نے کوئی نبی پہ احسان کیا ہے ایمان قبول کر کے, اپنے اوپر احسان کیا ہے. پھر دوسری آیت پڑھی سورہ الزمر کی آیت نمبر 30, انک میت و انہم میتون. بے شک اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے, تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے, اور پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اندازہ کریں. اور المستدرک للحاکم میں حدیث میں ایک تیسری آیت بھی پڑھی سورۃ الانبیاء سے, اس میں بھی اس بات کا ذکر موجود تھا کہ اگر رسول اللہ کو موت آئے گی تو آپ کے مخالفین کو بھی موت آ جائے گی. اندازہ کریں کہ صحابہ کرام قرآن کی آیات میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کتنی گستاخیاں تلاش کرتے تھے, نعوذ باللہ. یہ تو یہی کہتے ہیں نا, آپ بریلویت کے کلچر کو سمجھتے ہیں, تو میں خود بھی بریلوی رہا ہوں, مجھے پتا ہے. اور اما عائشہ دیکھیں, وہ کہہ رہی ہیں اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے, ہم رسول اللہ کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں, اما عائشہ اس کی راویہ ہیں, وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی بیماری کے دن چل رہے تھے اور آپ کی 2 بیویاں وہاں پہ موجود تھیں, یعنی 3 بیویاں اکٹھی ہیں, سیدہ ام حبیبہ اور ام سلمہ, اور وہ آپس میں بات کرنا شروع ہو گئی. اور یہ دونوں سینئر اصحاب میں سے ہیں اس حوالے سے کہ دونوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے, جو ہجرت مدینہ سے بھی پہلے کی تھی. تو وہ ذکر کر رہی تھی کہ جب ہم حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں یہ بات کر رہی تھی کہ وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جس میں تصویریں لٹکی ہوئی تھی, اور نبی علیہ السلام تکلیف کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے. آپ اس بیماری کے عالم میں بھی اٹھ گئے. آپ نے کہا ان میں یہی تو خرابی تھی کہ جب ان میں کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر تصویریں لٹکا دیتے تھے اور وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بن کے ابھریں گے. اللہ اکبر. آپ کو یہ نہ سمجھے یہ اگلے لوگوں کی بات ہے, نہیں. اب وہ حدیث جو میں نے پہلے بیان کی بخاری مسلم کی, وہ دوبارہ یاد کر لیں. تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو گے. اور پوچھا گیا اگلے لوگ کیا یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا وہی تو ہیں. اور اس کو یہ ہمارے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب
توحید کے نام کے اوپر شرکیہ کانفرنس کرتے ہیں ہر سال. وہ کہتے ہیں یہ فیشن کے بارے میں. نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بہانے، پرانے دھوکے. ترمذی میں اس کا شان ارشاد موجود ہے. کس موقع پہ حضور نے کہا؟ فیشن کے اوپر نہیں کہا، شرکی ایکٹیویٹی پہ کہا. جب صحابہ نے کہا آپ بھی ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دیں جہاں پہ ہم برکت کے لیے اسلحہ لٹکائیں، تو آپ نے فرمایا تم نے وہی بات کی ہے جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 کہ خدا کا بت مقرر کرتے ہیں. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ درخت تو ہم برکت کے لیے مانگ رہے ہیں، کوئی پوجنے کے لیے نہیں مانگ رہے، کوئی ہم نے اسٹیچو نہیں اللہ کا بنایا، آپ اس کو اس سے کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ کس کی جرت تھی؟ امام الموحدین کے سامنے بولتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے کہا. آپ علیہ السلام نے فرمایا خبردار، میں تمہیں ڈراتا ہوں اس بات سے کہ اگلے لوگوں میں سے جب انبیاء یا نیک بندے فوت ہو جاتے تھے لوگ اس کی قبروں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. یہ کام تم نہ کرنا. اور یہ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ یہ آپ نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ بات کہی تھی. یار جو شخص اتنا سینسٹیو ہو، اس کے ماننے والی امت، اس کی قبر مبارک کو تو چھوڑ دیں، دنیا میں جہاں کوئی قبر نظر آئے اس کے ساتھ اس قسم کے عقیدے وابستہ کرنا شروع کر دیں. تو نبی علیہ السلام نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے. اور کیا کرتے ہیں حضور اس سے بڑھ کے؟ اور کیا کرتے ہیں امت کو یقین دلانے کے لیے کہ ڈر جاؤ؟ ابو داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، دنیا کے کسی بھی حصے میں تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود پڑھنے کے لیے بھی میلہ نہ لگانا. ویسے تو درود پڑھنا، وہاں پہ سلام عرض کرنا اس پلانٹ ارتھ کی سب سے بڑی نیکی نفلی عبادات میں اگر کوئی ہے تو قبر رسول کی حاضری ہے. لیکن حضور نے کہا وہاں پہ بھی میلہ نہیں لگانا، بس سلام عرض کرو اور چلے جاؤ. وہ 4 کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن الکبریٰ البیہقی میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، الموطأ امام مالک میں. عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے اور قبر رسول پہ آ کے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر. یعنی وہ تینوں قبروں پہ جاتے، اے اللہ کے رسول آپ پہ سلام ہو، اے ابو بکر آپ پہ سلام ہو، اے عمر آپ پہ سلام ہو. ایک روایت میں ہے یا ابتا، اے میرے باپ آپ پہ سلام ہو. تو وہ اپنی جگہ وہ فضیلت ہے قبر رسول کی حاضری، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس قبر کے ساتھ اس طرح کے عقیدے وابستہ کرنا، آپ مجھے بتائیں اگر قبر رسول کا یہ سٹیٹس ہے کہ آپ نے کوئی عقیدہ وابستہ نہیں کرنا، باقی قبریں تو شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اے جملہ ہر جگہ فٹ ہونا جے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہاں جی، قبر رسول سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے مزار تھے شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ یہ فٹ ہوتی ہے بات. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں جنہوں نے آپ کے کام آنا ہے قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی. شفاعت کے ہم نے حقدار ہونا ہے اگر نبی علیہ السلام کی سچی پیروی کی. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.